बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शेख रशीद अहमद को हुक्म दिया और शेख रशीद अहमद साहब UAE से अपना दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर दाखिला गए थे UAE, पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच देखने। जिन हालात में गए थे उन हालात में जाने पर ही सवाल उठ रहा था, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना एक जो यहाँ पर शुरू हुआ वो एक अनाउंस्ड और पहले से मौजूद सूरत हाल थी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब रवानगी का ऐलान पहले से मौजूद सूरत हाल थी। ये सूरत हाल बिगड़ सकती है, ये पहले से इम्कानी सूरत हाल थी। इन हालात में शेख रशीद अहमद मैच देखने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर मैच देखने के लिए UAE जाएं, ये सबके लिए एक परेशान कुन बात थी। और शेख रशीद अहमद गए। उन्होंने कहा कि मैच कहीं भी हो, मुख्तलिफ जगहों के नाम लिए, कहा मैंने 2 दिन की छुट्टी लिए, मैच देखने जा रहा हूँ, और शेख रशीद अहमद चले गए। ऐसे हालात में जब अपोजिशन तो मुजाहिरे कर रही है, उन मुजाहिरों में कोई दमखम इसलिए नहीं था कि अपोजिशन की क़यादत बिलावल गायब, मरियम गायब, शहबाज शरीफ गायब, फजलुर रहमान गायब, तो मरकजी कायदीन गायब, वो तो चल रहा था। लेकिन ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल का हमें पहले से अंदाजा है कि जब हुई है बिगड़ी है, तो ये सूरत हाल बिगड़ सकती थी। शेख रशीद अहमद का इमरान खान साहब ने बुला लिया, मुत्तहिदा अरब अमारात से वतन वापस पहुंच गए हैं और पहुंचते ही एक आला सतह का इजलास तलब किया। उस इजलास में अहम तरीन फैसले हुए, सूरत हाल का जायजा लिया, अब तक की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली, कितना जानी नुकसान हुआ है पंजाब पुलिस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, इस बारे में बताया गया। कितना माली नुकसान हुआ है, इमलाक को कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में बताया गया। आम शहरियों की चीज़ों को कितना तोड़ फोड़ का सामना रहा है, इस बारे में शेख रशीद अहमद को बताया गया। और साथ ही तहरीक लब्बैक के कारकुनान कितने गिरफ्तार हुए हैं, कहां पर हैं, जो 4th शेड्यूलर्स हैं गिरफ्तार होने वालों में, उनमें कौन कौन शामिल है, कितने अफराद हैं, इस बारे में ब्रीफ किया गया। तहरीक लब्बैक के जो दावे हैं कि उनका जानी नुकसान हुआ है, इस बारे में ब्रीफ किया गया। और तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुन किस शहर में, किस मकाम पर कितने हैं, किस तरह की तैयारी है इनकी, और आगे क्या कुछ हो सकता है, शेख रशीद अहमद को इस बारे में ब्रीफिंग दी गई। शेख रशीद अहमद ने हुकाम से ब्रीफिंग ली और इस इजलास के फैसले हमारे सामने कुछ देर में होंगे। लेकिन एक बात तय है कि पंजाब पुलिस की ये जो कोशिश थी कि किसी भी सूरत तहरीक लब्बैक के इन कारकुनों को लाहौर से निकलने नहीं देंगे, और लाहौर में भी इन्होंने मुख्तलिफ मकामात तय कर रखे थे कि उनसे निकलने नहीं देंगे, वो कोशिश मुसलसल हमें नाकाम होती हुई नजर आ रही है। पंजाब पुलिस ने जहां जहां इनको रोकने की कोशिश की, ये वहां मुजाहिमत के बाद आगे बढ़े हैं। पंजाब पुलिस के अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 3 अहलकार शहीद हुए हैं, दर्जनों अहलकार पंजाब पुलिस के जख्मी हैं, उनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है और ये सूरत हाल बहुत खतरनाक है। तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं कि उनके भी बाज़ जगहों पर 2, बाज़ जगहों पर 3 कारकुनों की जान भाग होने का दावा किया जा रहा है। उनका भी ये कहना है कि हमारे कारकुन बड़ी तादाद में जख्मी हैं और बाज़ जख्मी जो हैं वो शदीद जख्मी हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ये बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अब ये जो शुरका हैं तहरीक लब्बैक के इस लॉन्ग मार्च के, जिसकी मंजिल इस्लामाबाद है, ये तहरीक लब्बैक का मस्जिद मरकज़ रहमतुल लिल आलमीन चौक यतीम खाना पर, यहाँ पर ये धरना देकर बैठे थे। यहीं पे ऐलान हुआ था और उस ऐलान में कहा गया था कि हमारे पास प्लान बी है, हम पुरअमन मार्च लेकर इस्लामाबाद जाएंगे और वहां पर जाकर हम धरना देंगे। लेकिन अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। अब इस प्लान बी के बारे में मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि ये प्लान बी क्या है, लेकिन ये प्लान बी अनाउंस नहीं किया गया और जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये प्लान बी क्या है इस पर आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने रुकावटें हटाई। कंटेनर्स थे, बड़े ट्रेलर्स खड़े हुए थे, ट्रक्स खड़े हुए थे, उन्हें हटाया। बाज़ जगहों पर बसेस खड़ी थी और उनके बीच में से रास्ता बनाते हुए, उनको हटाते हुए ये कारकुन आगे बढ़ते रहे। सेक्रेटेरिएट से आगे बढ़े, दाता दरबार से आगे बढ़े। रात जो है इन्होंने मीनार पाकिस्तान, आज़ादी चौक और फिर मीनार पाकिस्तान में जाकर बहुत सारे कारकुनों ने, ग्रेटर इकबाल पार्क में जाकर बहुत से कारकुनों ने बाकायदा वहाँ पर रात गुजारी। और फिर उसके बाद ये वहां से आगे बढ़े शादरा पर। एक बार फिर इनका बाकायदा पुलिस के सामने जो सामना हुआ उसमें जंग की सी कैफियत थी। पुलिस शेलिंग कर रही थी, रात भर शेलिंग होती रही, हर जगह शेलिंग हुई, ठीक ठाक शेलिंग हुई। तहरीक लब्बैक वाले कारकुनों ने ऐसे वीडियोस दिखाई हैं सोशल मीडिया पर जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस के पास पेट्रोल बम थे, पुलिस ये पेट्रोल बम हम पे मार रही थी
اور ہم پہ پیٹرول بم مارنے کے بعد تحریک لبیک کے دعوے کے مطابق وہ کہہ یہ رہے تھے کہ یہ ہم استعمال کر رہے ہیں اور انہیں ہم پر ہی ڈالنا تھا پولیس کی جانب سے. پولیس کی تیاری یہ تھی کہ ہمارے خلاف سازش کی جائے. بہرحال تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان میں وہ ڈنڈے ہیں جن میں کیلیں لگی ہوئی ہیں, میخیں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. یہ باقاعدہ اس سے پولیس والوں کو مار رہے ہیں, پولیس والوں کے سر پھٹے ہیں, لہو لہان ہیں پولیس والے. تحریک لبیک کے کارکن بھی لہو لہان ہیں. تحریک لبیک کے کارکن یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ انہیں گولیاں ماری گئی ہیں اور وہ ان گولیوں کے شل دکھا رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ربر بلٹس نہیں, بلٹس, ایکچوئل بلٹس جو ہیں وہ بھی ان پر استعمال کی گئی ہیں. اب صورتحال جو ہے اس میں تحریک لبیک کے کارکن دو مطالبات لے کر موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ سعد رضوی ان کو رہا کیا جائے اور وہ پہنچیں گے ہمارے اس مارچ میں, اس دھرنے میں, اور اب آگے وہ بات کریں گے, ہم میں سے اب کوئی بات نہیں کرے گا. تحریک لبیک کے قائدین سعد رضوی کے بعد جو شورا کے اراکین ہیں ان میں سے کوئی بات نہیں کرے گا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق شورا کے ان اراکین سے 3 بار مذاکرات ہو چکے ہیں. 3 بار اطلاعات یہ ہیں کہ راجہ بشارت صاحب نے اور چودھری ظہیر الدین صاحب نے, ان لوگوں نے کوشش کی بات کرنے کی, رابطہ کرنے کی, مذاکرات کی, اور یہ کوشش جو ہے یہ ناکام ہوئی ہے, مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے, کیونکہ مظاہرین جو ہیں وہ اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھے انوائرمنٹ میں یہ بات چیت نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بڑے ہیں انہوں نے تحریک لبیک کے کچھ بڑوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہوئی ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں ان کی جانب سے ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ان کی جانب سے یا دیگر ایسی شخصیات جو حکومت سے قریب ہیں اور جنہیں مذہبی شخصیات کہتے ہیں, جن کا اثر و رسوخ ہے, ان کی جانب سے حکومت کو ایک اور بات بتائی گئی کہ انگیج کرنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا تھا وہ صاف نظر آ گیا کہ وہ انگیج کرنے کا طریقہ تھا. آپ نے ان سے معاہدے کیے اور معاہدے کرنے کے بعد ان معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کیا. مثلا خادم رضوی صاحب جب حیات تھے تو 16 نومبر کو خادم رضوی صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے پر دستخط ہوئے, اس معاہدے میں چیزیں طے ہوئیں, اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک معاہدہ کیا گیا تھا, عمل درآمد نہیں کیا گیا. پھر جب اپریل میں سعد رضوی گرفتار ہوئے, اس گرفتاری سے پہلے جب 16 نومبر کے معاہدے کی ڈیڈ لائن پوری ہو گئی تو اس ڈیڈ لائن کے پورے ہونے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ اب ہم پارلیمان کی سطح پر اس معاملے کو لے جائیں گے اور لے جانے کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے, عمل درآمد کریں گے. پھر جب وہ عمل درآمد نہیں ہوا تو سعد رضوی گرفتار ہو گئے. سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد پھر وہ نظر بندی کا معاملہ ہے اور اب اس نظر بندی کو ہائی کورٹ نے ختم کر دیا, حکومت سپریم کورٹ چلی گئی. سپریم کورٹ نے واپس معاملہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں, اور حکومت سعد رضوی کو رہا کرنے کے حوالے سے یہ بتاتی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مارا گیا ہے, ان کے اہلکاروں کو, اور ان اہلکاروں کی جن کی جانیں گئی ہیں ان کا انصاف ہونا چاہیے, نہیں رہا کر سکتے ان کو رہا کریں گے. پہلے بھی مسائل ہوئے, اب بھی مسائل ہوں گے. اور میں خود لاہور میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس وقت جب میں لاہور میں تھا تو میں نے جو چیزیں خود ایکسپیرینس کی, مثلا بھٹا چوک پر, وہاں بہت کشیدہ صورتحال, اور اس بہت کشیدہ صورتحال میں تحریک لبیک کے کارکنوں نے, جتھے نے, 3-4 درجن افراد کے جتھے نے, جس میں بچے موجود ہیں, 15-16 سال کے بچے موجود ہیں, انہوں نے ایک ایک پولیس والے کو ٹارگٹ کر کے جس طرح سے مارا ہے, صرف یہاں پر نہیں, فیروز پور روڈ پر 2 مقامات پر پورے جتھے نے ایک ایک پولیس والے کو, 2 پولیس والوں کو ٹارگٹ کر کے جس طرح سے مارا ہے. بعض جگہوں پر شہادتیں ہوئی ہیں. یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے, یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے. اپنے مظاہرے کو یہاں تک لے جانا یہ کسی بھی طور ایکسیپٹیبل صورتحال نہیں ہے. اب بھی یہی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور اس میں ان کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سے پھر معاہدہ کیوں کرتے ہیں. آپ ہم سے معاہدہ کرتے ہیں, اس معاہدے کو تحریری شکل میں لاتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں کہ عمل درآمد کریں گے, لیکن عمل درآمد نہیں کرتے. فرانس میں جو گستاخانہ خاکوں کا معاملہ, وہ اس ملاؤن ٹیچر کا معاملہ ہو, فرانس کی حکومت کا معاملہ ہو, چارلی ایبڈو کا معاملہ ہو, فرانسیسی سفیر کو نکالیں, ان کو یہ پیغام دیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. یہ تحریک لبیک کے کارکنوں کا کہنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا, اس نعرے پر ہم عمل درآمد کریں گے. اب اس صورتحال میں کیا حکومت, آخر میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ کیا حکومت نہیں لڑ رہی یہ کیس؟ تو حکومت یہ کیس لڑ رہی ہے. کیا فرانس کے سفیر کو نکالنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت نے یہ معاہدہ کیا, یہ معاہدہ حکومت کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر فرانس کے سفیر کو حکومت نہیں نکال سکتی تھی تو پھر یہ معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ معاہدہ حکومت نے کیا
اور معاہدہ کرنے کے بعد اب حکومت مشکل میں. آپ لوگوں نے پہلے بھی اس پر ڈس ایگری کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نہیں کر سکتے تھے تو کچھ اور چیزیں طے کرتے, مزید کیسے آگے بڑھنا اس معاملے پر طے کرتی حکومت, لیکن یہ وعدہ, یہ معاہدہ ان لوگوں سے نہ کرتی. اب جب معاہدہ کر لیا ہے تو پھر حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے. فرانس کے سفیر کو نکال نہیں سکتے. ان لوگوں کو سڑکوں پر کنٹرول کرنے میں حکومت بار بار ناکام رہی ہے, اور یہ جو صورتحال ہے یہ بار بار پیدا ہوتی ہے اور یہ پیدا ہوتی رہے گی. اس کو حکومت کو کہیں کسی جگہ جا کر سیٹل کرنا ہوگا, ورنہ یہ ہم پچھلے کچھ 2-2.5 برسوں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس ملک میں لوگ جذباتی ہیں, اس ملک میں لوگ جنونی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, اپنی جان دینے کو تیار ہیں. تو ایسے لوگوں کو روکنا ناممکن ہے. اور یہ عاشقان رسول جو ہیں یہ جذبات سے بھرے ہوئے آتے, مگر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ فرانس میں جو ہوا اس کے نتیجے میں اپنے ملک کو نقصان پہنچانا, اس کے نتیجے میں اپنی پولیس کو مارنا, اس کے نتیجے میں اپنے اہلکاروں کو شہید کرنا, اس کے نتیجے میں اپنے لوگوں کی گاڑیاں جلانا, اس کے نتیجے میں اپنے ٹریفک سگنل توڑنا, کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ عشق رسول تو تقاضا کرتا ہے سلامتی کا. عشق رسول تقاضا کرتا ہے کہ آپ خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں. جو فرانس میں ہوا قابل مذمت ہے, اس پر احتجاج کے اس سے کہیں زیادہ مؤثر طریقے موجود ہیں جنہیں دنیا نے عمل کر کے دکھایا ہے. ہم نے دیکھا ہے مختلف ملکوں میں فرانس کے سفارت خانے کے سامنے بہت ہی زبردست انداز میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے, جا کر بہت بھرپور احتجاج کیا گیا ہے, اور وہ احتجاج دنیا تک پہنچا ہے. تو اس بہت بھرپور انداز کو اختیار کر کے دنیا کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں. ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جن پر نعوذ باللہ پتھر برسائے گئے, جوتے لہو لہان ہو گئے, اور پھر جب اللہ رب العزت کی جانب سے سوال کروایا گیا کہ کیا 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو سزا نہ دے دیں, تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ نادان ہیں, یہ نہیں جانتے. تو ہمیں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.